ختم قرآن کروانا کیسا ہے؟ قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں. ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے. نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے. یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے. تو برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کو رقیہ کہتے ہیں. رقیہ جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پہ یا ویسے ہی پڑھتے ہیں. تو رقیہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، یہ دوا ہے. اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے. تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے. اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا. اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے. کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو. اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے. میت کے گھر کھانا کیسا ہے؟ دیکھو، میت کے گھر اگر آپ میت کو دفنانے گئے، بہت دور سے آئے ہیں آپ، اور آپ دفنا کے واپس آئے تو کھانے کا ٹائم ہو گیا، تھکے ہوئے ہیں، تو اہل خانہ نے یا پڑوسیوں نے کھانے کا انتظام کر لیا. ایصال ثواب کے لیے نہیں بلکہ یہ سوچ کے کہ مہمان دور دور سے آئے ہوئے ہیں تو کھا سکتے ہیں آپ. پڑوسیوں کو چاہیے اپنے اپنے گھروں میں جا کے کھائیں، جو دور سے مہمان آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھا لیں. اور لوگ میت والے تو نہیں کرتے اڑوس پڑوس، اور کرنا چاہیے. اڑوس پڑوس والوں کو ان مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے جو دور سے آئے ہیں، کیونکہ بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے. ایک مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں کہتا تھا کہ میت کا ہر قسم کا کھانا حرام ہے، کسی کو نہیں کھانا جائز ہے. کہتے ہیں وہ مولوی صاحب مجھے واقعہ سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، وہ لانڈی میں انتقال ہوا. کہہ رہے ہیں میں ادھر سے چل کے گیا دوپہر کا وقت تھا، بھوک سے حالت خراب. وہاں گیا، میں نے دفنایا بھی، وہ رشتہ دار تھے، کندھا بھی دیا، دفنا کے تو پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے. اب میں نے کہا میں کھانا کھاؤں گا، گھر جا کے 2 گھنٹے پھر لگیں گے. تو کہہ رہے ہیں انہوں نے کھانا منگوایا، میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ٹھیک ہے، میں نے کہا کھا لو جلدی سے کیونکہ بھائی بہت مجبوری ہے. کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے نا میں نے فتویٰ چینج کر دیا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تبھی جو آدمی لوگوں میں گھلتا ملتا ہے نا، بیٹھتا ہے، ضرورتوں کو سمجھتا ہے. امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، وہ باقاعدہ بازار میں جا کے تاجروں کی تجارت دیکھتے تھے. لوگوں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس کو لوگوں کے حالات کا علم نہیں ہے اس کو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. اس کو پتا ہو کہ پبلک کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا ضرورت، ورنہ وہ ایسی باتیں کرے گا جو مریخ پر تو اس پر عمل ہو سکتا ہے، زمین پر نہیں عمل ہو سکتا اس پہ. ایسی باتیں کر رہا ہوگا بیٹھ کے وہ. تو وہ جو لوگ دور دور سے آئے ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کو کھلا سکتے ہیں، باقی لوگوں کو چاہیے اپنے اپنے گھروں میں جا کے کھائیں. مفتی طارق مسعود صاحب سے اب سوال ہے ارین صاحبہ کا لاہور سے. کیا یہ بات درست ہے وہ صاحب کہ حافظ قرآن اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت ہے بہقی کی کہ حافظ قرآن اپنے ساتھ 10 افراد کو جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. لیکن جو میں نے سرسری طور پر اس روایت کی تحقیق کر چکا ہوں وہ یہ کہ روایت کمزور ہے، ضعیف ہے. جو سرسری طور پر، ظاہر ہے کسی روایت کے صحیح یا ضعیف ہونے پہ بہت زیادہ گہرائی میں جا کے تحقیق کرنی ہوتی ہے اور بڑے بڑے ماہرین کا کام ہے. سرسری طور پر جو مجھے تحقیق ملی ہے وہ اس کے بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. لیکن ویسے ایک بات ثابت ہے صحیح حدیث سے کہ اہل ایمان اپنے رشتہ داروں کی سفارش کریں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے اور اہل نار جب جہنم میں ہوں گے تو اہل جنت اللہ سے سفارش ایسے کریں گے جیسے لڑ رہے ہوں، اور وہ اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کے بارے میں. اور ظاہر ہے اہل ایمان میں جو جتنا کامل درجے کا مومن ہوگا، جتنا اونچے طبقے والا ہوگا، اس کی سفارش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی. سب سے زیادہ سفارش کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. شفاعت جو ہے سب سے زیادہ افراد کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اس کے بعد شفاعت شہداء اور علماء، ان کا ایک کوٹا ہوگا باقاعدہ. تو جتنا اونچا مرتبہ ہوگا تو ظاہر ہے اس میں حافظ بھی آتا ہے، اس کا بھی ایک مقام عام طبقے سے اوپر ہے، اس نے پورے قرآن کو اپنے سینے میں حفظ کیا ہے. تو ان روایات کی روشنی میں اس ضعیف حدیث کی تائید بہرحال ہوتی ہے کہ حافظ کو یقیناً کچھ نہ کچھ کوٹا دیا جائے گا اس کے حفظ قرآن کی وجہ سے. کیونکہ جب عام اہل ایمان، عام نیک لوگوں کو شفاعت کا حق دیا جائے گا تو حافظ قرآن کا مقام تو بہرحال دوسروں سے زیادہ ہے.
اور اگر اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو یہ بہت زبردست بات ہے. وہ ویسے بھی فضائل میں روایات میں اتنا زیادہ گہرائی میں نہیں گھسا جاتا اس کی صحت اور ضعف میں, ضعیف روایت کو بھی قبول کرنے کی گنجائش ہے اس معاملے میں. بہت شکریہ مصعب. اور کامل حسین صاحب کا اگلا سوال ہے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شفاعت فرمائیں گے؟ یقیناً جی, یہ بات تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, روایت متواتر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس امت کے لوگوں کی شفاعت کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعتی لاہل الکبائر من امتی, میری شفاعت میری امت میں جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں ان لوگوں کے لیے ہوگی. باقی کس کی شفاعت کس درجے میں ہوتی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے, لہذا اس شفاعت کی امید تو ہے, مگر اس امید پر اعتماد کر کے بیٹھ جانا یہ بہرحال غلط ہے. بہت بہت شکریہ مصعب. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. محمد صاحب ابو صحابی سے پوچھتے ہیں, دوران حیض عورت کا قرآن نہ پڑھنا کس دلیل سے ثابت ہے؟ میری اہلیہ الہدا سے قرآن پڑھی ہوئی ہیں اور اقرا اسکول سے انہوں نے حفظ کیا ہے. ان کو بتایا گیا ہے کہ بھول جانے کے ڈر کی وجہ سے 10 دن کا بریک بہت زیادہ ہے, لہٰذا ہاتھ میں کپڑے کے دستانے پہن کر قرآن کو چھوا بھی جا سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ حدیث میں آتا ہے لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن, حائضہ عورت اور جنوبی قرآن نہ پڑھے. اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے مگر صحابہ اور تابعین کے فتاوی سے اس کی تائید ہوتی ہے. حدیث جو ہے نا اسماعیل ابن عیاش کی وجہ سے, سند کی وجہ سے ضعیف ہے, اور اس کے جتنے طرق ہیں حدیث کے سب ضعیف ہیں. لیکن جنبی کے بارے میں جو حالت جنابت میں ہو اس کے بارے میں تقریباً پوری امت کا اجماع ہے کہ صحابہ کے تابعین کے فتاوی ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. تو اب دیکھا جائے تو جنوبی جو حالت جنابت ہے وہ بھی حدث اکبر ہے, تو حیض کی حالت بھی حدث اکبر ہے, اس میں بھی غسل فرض ہوتا ہے, اس میں بھی غسل فرض ہوتا ہے. تو حدث اکبر ہونے میں دونوں چیزیں مشترک ہیں. یعنی جنبی سے یہ استنباط کیا گیا کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے. تو جیسے ناپاکی حالت جنابت میں ہوتی ہے, اس کو تقریباً سبھی مانتے ہیں کہ بھئی حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے, تو حائضہ حالت حیض بھی کی حالت بھی وہی ہوتی ہے, بالکل جنابت کی حالت ہوتی ہے, اس میں نماز نہیں ہے. تو اس لیے راجح قول جو دلیل کے لحاظ سے قوی ہے وہ یہی قول ہے کہ حائضہ عورت نہ تو قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے کیونکہ اس کے لیے بھی طہارت ضروری ہے, اور نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے. البتہ حفظ کی نیت سے یا قرآن بھول جانے کے ڈر سے دستانے پہن کے تو ہاتھ نہیں لگائے, کیونکہ جو دستانے جب آپ نے پہن لیے تو آپ کے جسم کا حصہ بن گئے. تو ایسی چادر جو جسم سے جدا ہو, یعنی کوئی چادر ہے اس سے آپ قرآن کو پکڑ سکتے ہیں اور آیتیں توڑ توڑ کے پڑھ بھی سکتے ہیں. جیسے ایک لفظ اس کا پڑھ لیا, کیونکہ جب تک وہ پوری لڑی نہیں بنتی وہ قرآن نہیں بنتا, تو ایک آیت یعنی ایک لفظ توڑ توڑ کے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اور اس پر JTR میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج پر بھی اور یوٹیوب پر بھی کلپ نمبر 435 آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس میں یہ مسئلہ بڑی تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے پہلے بھی.